ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ حاملہ عورت پر سورج گرہن اور چاند گرہن کا کوئی اثر پڑتا ہے اس پر، یا اس کی ہونے والی اولاد پر رہنمائی فرما دیں۔ وہ پہلے کا سوال باقی تھا۔ اسلامی بہن نماز میں پردے میں کیا کیا مطلب مستثنیات ہیں، کیا کیا چیزیں جن کا پردہ نہیں ہوگا؟ تو اسلامی بہنوں کی نماز حنفی پیج نمبر 14 یعنی 14، اسلامی بہن کے لیے ان 5 اعضاء یعنی جسم کے ان 5 حصوں، منہ کی ٹکلی، اس کو منہ کی ٹکلی بولتے ہیں، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتابہی قول پر نماز درست ہے۔ یعنی دونوں ہاتھ یہ گھٹنوں تک یہ کھلے ہیں اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یعنی پاؤں کا پنجہ جو ہے نا، اس کے جب یہ اوپر کی طرف آئیں گے تو پاؤں کا پنجہ جہاں ختم ہوگا تو وہاں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں، جوڑ پر۔ تو یہ یہاں تک بھی اگر کھلا ہے نماز میں تو نماز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ۔ سوال یہ تھا کہ حاملہ عورت پر مشہور بہت ہے چاند گرہن کا، کہ یہ چاند گرہن میں کینچی چلائے گی تو ہونٹ کٹ جائیں گے بچے کے، تو فلاں تو اس طرح کے جو معاملات اس کو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یہ کبھی ہوتا ہے اتفاق سے کہ کوئی ہونٹ کٹا بچہ آ گیا تو بولیں گے اس کی ماں نے کینچی چلائی تھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی کوئی شرعن حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں رات کو سوتے ہوئے کے ٹائم پہ، ڈراونے خواب آتے ہیں، اور پلیز کوئی مہربانی کے کوئی وجہ بتا دیجیے۔ رات کو سوتے ہوئے ڈرانے خواب۔ اللہ کریم آپ کو اس آزمائش سے نکالے، آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ اس میں یہ کہ سونے سے پہلے اگر یا متکبرو 21 بار، یا متکبرو 21 ٹائم اگر پڑھ لیں گے، روز روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان ڈراؤنے خوابوں سے بچت رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی